کہ آپ بلینز آف ڈالرز جو ہیں اولمپکس کرانے میں ایک ملک ایک شہر کے اندر لگا دیتا ہوتا ہے، ایک ملک کے اندر آدر، اور اس کے بعد وہ جو ایریناز ہوتے ہیں اور جو ساری تیاریوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پر کنڈم ہو جاتے ہیں. پیرس نے جو ہے وہ اچھرے والا ماحول پیدا کیا. بالکل سر، مطلب انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ رائٹس، اسپانسرشپ رائٹس، یہ فلانا سارا کچھ وہ ان کی جیب میں جاتا ہے، وہ اس کو ڈسپرس نہیں کرتے تمام ایتھلیٹس میں. والد نے انکار کر دیا اور اس کے بعد یہ لڑ لڑ کے چلے گئے تو والد نے والدہ کو بتایا کہ میں نے گاڑی اس کے لیے بک کروا دی ہے، لیکن اس کو بتایا نہیں ہے کہ اس کو سرپرائز دیں گے. خاندان تو اجڑ گیا نا، ختم ہو گیا. مطلب ایک جو ان کی والدہ ہے، میں تو صرف وہ سوچتا ہوں کہ اپنے ہسبینڈ کو کھویا کے ساتھ ایک بیٹا بھی کھو بیٹھی ہوں. بچے جو ہوتے ہیں مطلب یہ لڑکپن جوانی، لڑکا ہو لڑکی ہو، وہ اس وقت جو کیمیکل امبیلنس چل رہا ہوتا ہے نا، اس وقت جو عشق ہوتا ہے وہ مطلب باپ کو جتنا مرضی بہتر پتا ہو کہ یہ لڑکا لڑکی اس کے لیے بندے کے لیے بندی کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، انہیں تو سر پہ چڑھی ہوئی ہے نا. تو مطلب ایک دفعہ سمجھانے کے بعد اس کو کہنا چاہیے بس ٹھیک ہے یار تیری لائف ہے، جو مرضی کر لے شادی. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر ہینگ اوور چل رہا ہے جیت کا. سر واہ سر، کتنا اچھا ہینگ اوور ہے یہ سر کہ بس جیتے ہوئے ہیں، پھر رہے ہیں. وہ سر بس ارشد فیور ختم نہیں ہو رہا. اور وہ کسی نے ایک اور میم میں نے دیکھی کہ وہ سلمان خان جو انڈین ایکٹر ہیں ہمارے، ان کی ایک دبنگ کے اندر ہے کہ وہ نا ایک تھانے جا رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، سب کو یوں تالی مار رہے ہیں اور ہاتھ مارے. تو کسی نے کہا اوورسیز پاکستانی گوئنگ ٹو ورک ٹوڈے. مطلب وہ ایسے کانفیڈنس، ہاں بھائی کیا جرمن جو آپ کا ایڈولف کیا تو کی کتنا رہتی ہے جیت کے آئے ہیں. تو سر چلیں، سوری جرمن لوگوں کا سب کا نام ایڈولف نہیں ہوتا، مطلب اب تو شاید کسی کا بھی نہیں ہوتا، بٹ ویسے ہی. تو سر لیکن یہ تو ہماری حد تک ہو گئی، ارشد کی حد تک، اور باقی چیزوں ساری جو تمام ہیں کہ اس نے جو کیا اس کو کیا. بٹ یہ اولمپکس جو ہیں یہ کنٹروورسی سے بھرپور اولمپکس جو ہیں رہے ہیں. الجیرین باکسر کا جو اٹالین خاتون کے ساتھ ہوا میچ، اس کے اندر جو ساری چیزیں ہوئی، مطلب ان کو ٹرانسجینڈر ہی بنا دیا حالانکہ وہ نہیں تھی، مطلب شی واز اے بورن وومن، وہ ایشو رہا، اس کی کنٹروورسی چلی. اور اس کے علاوہ اس میں بلکہ جو ہے نا وہ ہم نے ایک ایپیسوڈ کیا بھی تھا اور اس میں کچھ لوگوں کا بیان آیا کہ جی آپ نے کہا ہے جی کہ وہ انٹر سیکس ہیں، وہ نہیں ہیں، وہ فیمیل ہیں. تو اس میں جس وقت ہم نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا اور اس وقت تک یہ اطلاعات تھی، لیکن میں نے ساتھ ہی اسی وقت اسی جملے میں کہا تھا کہ یہ ابھی تک ہمارے پاس یہ اطلاعات پہنچی ہیں، شاید ٹھیک نہ ہو، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یہ میں نے ساتھ ہی کہہ دیا تھا. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز، وہ شو آپ دوبارہ دیکھیں، وہ ہیں یا نہیں ہیں، اس شو سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے جو بیسک اصول تھا اس کے اوپر بات کی تھی، اور اس اصول کے اوپر بھی ہم نے دونوں طرف کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز بتا دیے تھے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اور ہم نے کہا تھا اس پہ تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے. بالکل بالکل. اور سر باقی سر وہ ایک مسلم کنٹری سے یہاں پہ آئی ہوئی تھی اولمپکس کے اندر، تو میرا نہیں خیال میں تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر ابھی یہ ٹرانسجینڈر اور جو آپ کی جو کنورژن تھراپی ہے اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا ہوگا. میرا بالکل نہیں خیال ہوتا ہوگا. تو یہ بات کی بنیاد ہی غلط تھی. چلیں یہ تو اس حد تک ہوگی بات. کنٹروورسی اور بڑی ہیں. ایک تو وہ چلیں انڈین جو ریسلر ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں، ونیش پھوگٹ. ان کے ساتھ بھی بیچاری کے ساتھ بڑا سین بیڈ ہو گیا کہ ان کی 50 کلو گرام کی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر فائنل جو میچ تھا، گولڈ میڈل کی وہ امیدوار تھیں، اس کے اندر وے ان کے ٹائم پہ چند گرام اوپر آ گیا وزن ان کا، تو ان کو ڈی کیو میرے کر خیال دیا. میں 150 گرام 150 گرامز اوپر تھا ویٹ. ہاں مطلب وہ مطلب کہیں چند گرام ہے، بٹ جتنا بھی تھا مطلب تھا، مطلب 150 گرامز کیا ہی ہوتا ہے بٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. ویٹ کیٹیگری کے اندر. بٹ وہ اس سے چونکہ آپ ایک سوتر بھی اوپر ہو تو پھر آپ ڈیکی ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسے نہیں کہ کوئی ان کے لیے اصول تھا، یہ سب کے لیے اصول تھا. اس کے اندر ان کی کوچنگ سٹاف اور باقیوں کا بیان ہے کہ جب یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ویٹ اوپر جا رہا ہے تو ہم نے ساری رات محنت کر کے کوشش کی کہ وے ان کی باری وزن کم ہو جائے، اور وہ نہیں ہو پایا، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئی. یہ ان ہر اون رائٹ ایک بڑی آؤٹ اسپوکن اور بڑی دبنگ قسم کی ریسلر ہیں، خاتون ہیں. ان کی جو ریسلنگ ایسوسیشن ہے انڈیا کی، ان کے جو ہیڈ تھے، جو بی جے پی سے ان کا تعلق ہے، ان کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا اور سڑکوں پہ آ کے احتجاج کیا سیکشول مس کانڈکٹ کی بیسس کے اوپر کہ انہوں نے خواتین ریسلرز کے ساتھ کوئی ان اپروپریٹ قسم کی چیزیں کی ہیں، جو وہ ڈینائی کرتے ہیں. بٹ انہوں نے باقاعدہ ان کی تصویریں موجود ہیں جن میں پولیس والوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور یہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں. یہ نمبر 2. 3 ان کا پھر اس کے بعد آیا کہ میں اب ریٹائرمنٹ لے رہی ہوں اسپورٹس سے، ریسلنگ سے. تو مطلب اولمپک ڈریم نہیں پوری کر سکیں وہ. لیکن انڈین سیلیبریٹیز، پرائم منسٹر مودی نے ان کو شاباشی دی ہے کہ تم بس آؤ تو صحیح، مطلب یو آر اے اسٹار، چیمپ ہو ہماری.
تو یہ ہوتی ہیں باتیں سر اسپورٹس کی، جیسے ہم نے پچھلے شو پہ بھی بات کی کہ لوگ جو ہے نا ملک وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں لوگ ان چیزوں سے. بالکل سر. اور دوسری دیکھیں نا کہ وہ فائنل کے لیے ویٹ نہیں کر سکیں, ٹھیک ہے پورا, لیکن فائنل پر پہنچنے سے پہلے تک تو ان کا ویٹ ٹھیک تھا نا, ہر دفعہ وین ہوتا ہے. تو وہ فائنل تک پہنچی, مطلب ان کو ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے کوئی میڈل نہیں مل رہا, بٹ وہ اگر فائٹ ہوتی اور وہ ہار بھی جاتی تو سلور اس نے لے کے آنا تھا. بالکل. تو وہ بڑی ریسلر ہے وہ. ہاں. اور اس پہ جو ہے وہ عامر خان صاحب کا سر بڑا کردار ہے کہ اب تو یہ بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ ابھی اتنی بڑی شاید, مطلب انڈینز کو ظاہر ہے زیادہ پتا ہوگا ہمارے سے, لیکن یہ کہ یہ ابھی شاید اتنی بڑی سیلیبریٹی نہیں بنی تھی جب عامر خان نے اپنے شو پہ ان کو بلا لیا تھا پوری فیملی سمیت. ٹھیک ہے, اس سے بڑی انکریجمنٹ سب کو ملی ہوگی کہ یار عامر خان نے بلایا. اور عامر خان کا سافٹ کارنر بھی سپورٹ کے لیے کہ انہوں نے فلم بنا دی پوری. اس کے بعد پھر اس نے فلم بنائی, اس کے بعد فلم بنائی, دیٹ از آلسو لوزلی بیسڈ آن ان کی جو پگاٹ کے, مطلب کہ بیٹی ہے اس کو ریسلر بنانا ہے ایک سین. تو وہ کیا نام تھا اس فلم کا؟ دنگل. بالکل بہت بڑی فلم تھی, بہت بڑی فلم تھی. اور وہ دنگل نے تو مطلب جو ہے وہ پوری دنیا میں جو بزنس کیا تھا وہ کیا تھا, اس نے چائنا میں پھٹے اکھاڑ دیا تھا. ہاں سر, اور اس کی زبردست ایک ویڈیو ہے کہ عامر خان نے جب اس کی شوٹنگ کی تو اس نے کہا یار میرا موٹا والا سین پہلے کرو, اس کے بعد میرا پتلے نہیں ہونا, اور اس کے بعد کیا باڈی بنائی عامر خان نے. عامر خان بھی سر ورسٹیلٹی پہ ہے. بارہ سر ایک تو سر یہ کنٹروورسی, ہاں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بھی ایک مسئلہ ہے, وہ بھی پیپل فرام انڈیا کین گائیڈ بیٹر, کہ وہ کیونکہ شاید جو انہوں نے الزام لگایا تھا, مطلب جنہوں نے احتجاج کیا تھا, وہ شاید وہ بی جے پی کے ہیں یا وہ بی جے پی کے, ہاں, تو وہ اس کی وجہ سے جو ہیما مالنی اس نے اس کے بعد بیان دیا, وہ وہاں پر انڈیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا انسینسٹیو تھا وہ بیان, ان کو ذرا جو ہے نا ان کے ساتھ زیادہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت تھی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بھی لگا, کیونکہ وہ ہیما مالنی جو ہیں وہ ہیں ہی ایسی, مطلب وہ کچھ بھی بولتی ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بالکل شی ڈزنٹ کیئر. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب وہ کافی ود کرن کا بڑا مشہور وہ قصہ ہے نا کہ کافی ود کرن میں انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نے فون کیا ہے ہیما مالنی کو کہ آپ شو پہ آ جائیں, تو انہوں نے کہا ساتھ کون ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ وہ جیا. تو اس نے کہا کہ وہ I don't have anything to do with Jia Prada, I don't know her, so what would I do with her. تو اس نے کہا no, not Jia Prada, Jia Bachchan. اس نے کہا تو you know her, you did the most amazing film Sholay with her. اور یہ سب, ہاں yes I know her, but I didn't used to talk to her. وہ تو ہر وقت ٹیلے پہ کھڑی ہوتی تھی موم بتی لال ٹین لے کے, ویسے کیجولی بھی زندگی میں ایسی ہیں, لیکن بہرحال انڈینز بہتر بتا سکتے ہیں. بہتر بتا سکتے ہیں. بہرحال یہ سر ایک یہ دو کنٹروورسیز ہو گئیں. باقی 150 گرام سر میں وہی سوچ رہا تھا کہ بال بھی اگر کاٹے جائیں تو 50-60 گرام تو اس میں نکل جاتا ہے. جو جن ایتھلیٹس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, جو وین سے پہلے ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے اسکیل آف جا رہا ہے, تو وہ تو سر پلاسٹک کی پہن کے شاپر پہن کے نا بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ سویٹ کر کے بالکل سکھا دیں باڈی کو, اور تاکہ وین کے بعد پھر دیکھی جائے گی. تو یہ نہیں ہو پایا. حالانکہ یہ جو باکسر ہو گئے, ریسلر ہو گئے, ایم ایم اے والے ہو گئے, یہ سارے یہ حرکت کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ دفعہ کرتے ہیں زندگی میں, تقریباً ہر فائٹ سے پہلے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں, ایکسیپٹ فار مے بی ہیوی ویٹس. تو بڑی بات ہے ان کی, بہرحال زندگی لمبی ہوتی ہے, ورنہ کڈنی کو ایسے شوق میں لے کے جانا جو ہے بڑا. سر یہ تو آپ ریسلرز کی بات کریں, جو ہمارے ہالی بالی ووڈ ایکٹرز ہیں, مطلب شرٹلیس سین سے پہلے, خاص طور پہ مرد جو ہیں, آئی ایم شیور ویمن آلسو ایز ویل ہیو ٹو, مطلب ان کا شرٹلیس نہیں ہوتا اس طرح سے, بٹ مردوں کا تو جب 6 پیک دکھانے ہوتے ہیں. تو یہ یو جیکمن کا بیان ابھی ریسنٹلی آیا, یہ جو فلم ابھی ڈیڈ پول آئی ہے, اس میں اینڈ میں جا کے ان کا کہیں آ کے ایک ہی سین ہے شرٹلیس, جس میں کسی نے کہا کہ یار یہ یو جیکمن تو 56-57 ایئر اولڈ ہے, شاید اس سے تھوڑا کم ہو, یا 50s میں اپنے ہیں, تو یہ تو ایسی باڈی بنا نہیں سکتا. تو وہ ڈائریکٹر نے کہا پائی وہی ہے, ٹینشن نہ لو, یہ وہی ہے, یہ یو جیکمن نے باڈی ڈبل نہیں ہے, یو جیکمن ہے. تو خیر اس میں انہوں نے کہا یار اس کا جو, میں جب یہ ایک اور انٹرویو گریم نورٹن کے شو پہ, تو کہتے ہیں یار وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نا ڈیلی 7 دن نا پتہ نہیں کتنے 10-12-20 لیٹر جتنا بھی وہ کہہ رہے تھے پانی پیتے رہنا, شوٹ سے 2 دن پہلے پانی نہیں پینا. کہتا ہے وہ باڈی ایک دم سے آپ کا نا نکالی جائے گی, اینڈ پہ جائیں گے تو آپ کے مطلب اسکن کے نیچے پانی کی ایک لیئر ہوتی ہے, وہ ختم جب ہو جائے گی تو نسیں اور مسل ایسے پھول کے باہر رہیں گے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ناٹ ریکمینڈیڈ, کوئی کسی کو کرنا نہیں چاہیے.
हाँ, वो कहते हैं कि आपने जो है 30 से या 32 दिन बाद एक दफ़ा बॉडी को शॉक में लेके जाना होता है, लेकिन ये वाला नहीं, ये शॉक वाला नहीं नहीं। शौक सर, वैसे तो सर शौक का कोई मसले वाली बात नहीं, अगर कोई पाकिस्तान में हो तो आपने बैठ के थोड़ी तनकीद करनी, आपको शौक शौक लग जाती है सर, बॉडी चंगे शौक में जाएगी। तो सर यहाँ से सीखे ना तो सर ये दो कंट्रोवर्सीज होगी हमारी। तो तीसरी ऐड कर लेते हैं जो इंतजामिया की हद तक तनकीद हो रही है। एक ओलंपियन में उनका ओरिजिन और स्पोर्ट सॉरी मेरे जहन से निकल की, बट गोल्ड मेडलिस्ट इन दीज ओलंपिक्स, उनकी तस्वीर शायद होगी कि वो एक पार्क में सो रहे हैं और उनसे पूछा क्यों जी, कहते हैं यार जिन्होंने अकोमोडेशन दी हुई है वो मतलब मैं नहीं सो सकता वहाँ पे, मतलब बिस्तर पे भी तनकीद, वहाँ पे गर्मी भी है, शायद एक पेडेस्टल फैन लगा हुआ है, तो काफ़ी इश्यूज उन्होंने बयान किए। उसके अलावा इनकी जो ओलंपिक पार्क है जिधर ये सब मतलब खाना खाते हैं और इनकी मतलब डाइट न्यूट्रिशन वगैरह सारी होती है, वो कहते हैं वहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल वजूहात की बना पे इन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सी एक मेन्यूज़ रखे हुए थे जिसके अंदर लैकिंग प्रोटीन या लैकिंग वो चीज़ें जो कुछ एथलीट्स को बहुत ज़रूरत होती है उसके लिए, तो कहते हैं हमें खाने का भी इंतज़ाम कभी कभार खुद से ही करना पड़ रहा था। तो ये भी बहुत तनकीद हुई है ओलंपिक्स के ऊपर कि आपने इंतज़ाम नहीं ठीक किया। सर ये इसके अलावा अब तो इस दफ़ा ये पहला पता नहीं कितने अरसे बाद ओलंपिक्स था जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट के लिए प्राइज मनी थी, हाँ नहीं होती पर अमूमन ओवैसी कुछ नहीं देता ऐसे। और अगले से इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि सिल्वर और ब्रॉन्ज को भी मिलेगी। वेरी नाइस। वरना सर ये तो मुझे आप ही बता रहे थे कि ये तो इसकी इकोनॉमिक्स ही आउट हो चुकी है, ये तो इसका कुछ ना मतलब अब तो इन्होंने शुक्र है ये कर दिया है, वरना तो ये ओलंपिक्स अदर से चल ही नहीं सकते थे। सर ओलंपिक कमेटी तो जिंदाबाद है, वो तो हमेशा रहेगी, क्योंकि असल में तनकीद ही सर ये है कि जो ओलंपिक कमेटी है आपकी, ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी ओआईसी, वो सर अपना तमाम जो फंडिंग होती है वो लेते हैं, मतलब इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप राइट्स, ये फलाना सारा कुछ वो उनकी जेब में जाता है, वो उसको डिस्पर्स नहीं करते तमाम एथलीट्स में। ये तो मुल्क टू कंट्री टू कंट्री होता है कि एक शख्स जो है वो गोल्ड मेडल लाया तो उस मुल्क ने इतना इनाम दिया, जब अरशद आया तो सिंध ने 5 करोड़ अनाउंस कर दिया। आई एम श्योर सब तमाम आपके सूबे लेवल के लोग जो हैं वो वेट कर रहे होंगे कि इसको पैसे नहीं, एक रियल एस्टेट वाला भी आएगा बीच में पर्सनल पर्सनल स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप के लिए। लेकिन मुल्क हुकूमत जो होती है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि आप गोल्ड लेकर आओगे। सर कुछ मुल्क जो है वो $1,00,000 देते हैं, अमेरिका $35,000 देता है। सो एक बड़ी वेरिएबल चीज़ है। प्लस ये भी मैं क्लियर करता जाऊँ कि जिन लोगों को लगता है कि ये सिल्वर मेडल सिल्वर का बना होता है, गोल्ड का बना होता है, ब्रॉन्ज का बना होता है, गोल्ड मेडल जो होता है उसके अंदर 90% सिल्वर ही होता है। उसकी टोटल मेडल की वैल्यू अगर आप लगाएं तो वो $900 है शायद। तो मतलब ऑब्वियसली वो मेडल जो है वो रिप्रेजेंट पैसे तो नहीं करता ना, वो तो बस एक मतलब चीज़ है जिससे आप मतलब रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटनेस को, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। बाकी मुल्क अपने वैल्यू लगाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि अब शायद ओआईसी भी डिस्पर्स करेगी कुछ पैसे गोल्ड मेडलिस्ट को। $50,000 दे रहा है गोल्ड Very good. मेडलिस्ट को, लेकिन सिल्वर और ब्रॉन्ज को इस दफा कुछ नहीं है, अगले ओलंपिक से LA में उधर से सिल्वर और ब्रॉन्ज को भी मिलेंगे। तो चले सर ये मतलब अगेन ये एक बड़ी सर इसमें डिबेट बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं एक ओलंपिक्स कराने में एक मुल्क एक शहर के अंदर लगा देता होता है, एक मुल्क के अंदर आदर, और उसके बाद वो जो एरिनाज होते हैं और जो सारी तैयारियों की चीज़ें होती हैं वो पर कंडम हो जाते हैं, उनकी कोई उनकी यूटिलिटी नहीं रहती उस मुल्क के लिए। बल्कि अटलांटा में 96 में हुआ था, उसके बाद बड़ी तनकीद हुई कि अटलांटा एक गरीब शहर उस तरह से था, इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहा था। ओलंपिक्स कराने के बाद उन्होंने तब भी तनकीद की कि क्या कराने की जरूरत थी। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि देखें जी होमलेस लोग जो उस शहर के हैं उस अरीना के बाहर सो रहे हैं। तो ये तनकीद हमेशा होती है जहाँ भी ओलंपिक्स में हो। अगर आप बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हो जैसे मतलब चीन हो या अमेरिका, आप अफोर्ड कर सकते हैं, पेरिस भी अफोर्ड कर सकता है, बट ये रियो के अंदर जब हुए थे तो बड़े मसले हुए थे उसके बाद। तो वो जो अब इनको और जाहिर है इनको समझ आ गई होगी, इसीलिए इस दफा इन्होंने अब से शुरू कर दिया प्लेयर्स को देना, वरना तो ये लंबा चलते दिखाई हाँ नहीं मतलब देते इस वक्त अगर फर्ज करें अगले ओलंपिक्स में बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं यार कि हमें दोबारा ही नहीं खाता, हम नहीं आ रहे, तो इनको मतलब स्टार्स है ना, मतलब सर ये समझने की जरूरत है कि स्पोर्ट्स जो है ना वो रिवॉल्व करती है स्टार्स के अराउंड, वो कमेटियों के अराउंड नहीं रिवॉल्व करती। कमेटी होती है, वो आप जैसे कहते हैं ईमेल करना उनका काम है। वो स्पोर्ट्समैन ने क्राउड लेना है आपके लिए, मतलब आप जब पाकिस्तान क्रिकेट भी खेलता है तो वो पीसीबी के बोर्ड को देखने कोई नहीं आता, वो क्रिकेटर्स को देखने आता है। तो इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल। एक तो ये हो गया सर, दूसरा सर एक और कर लेते हैं, एक दो खबरें कर सर लेते वो हैं। एक सबसे बड़ी आपने कंट्रोवर्सी की नहीं, टट्टी वाली। ओ सर सर वो ट्रायथलॉन की खबर है, सॉरी भूल गया कि ट्रायथलॉन का बड़ी ओलंपिक से पहले चली कि इनका जो भी रिवर है सैन जो है
وہ بڑے سالوں سے اس میں نا ایک کنٹامنیشن ہو گئی ہے. سویج اور جو فریش واٹر ہے اس کی ایک مکسنگ ہے اس کے ڈرینیج سسٹم میں یا اس کے پمپنگ سسٹم میں, جس کو انہوں نے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی, بلکہ پتہ نہیں کتنے ہنڈریڈ آف ملینز آف ڈالرز لگا کے انہوں نے ایک واٹر ریزروار بنایا ہے انڈر گراؤنڈ جائے تاکہ سینڈ کو کلیئر کیا جائے. اور بعد میں جس ٹرائتھلون سے پہلے انہوں نے کہا جی پانی فٹ ہے, تو پانی فٹ تو نہیں تھا کیونکہ کافی کچھ ایتھلیٹس ٹرائتھلون کے جو تھے وہ پھر ہسپتال بھی گئے, اور ان میں سے کافیوں کا یہ بھی کہا گیا کہ ان کو ایکولائی کے ٹریسز ملے ہیں ان کے مطلب بلڈ اسٹریم میں. اور باقی ایکولائی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ گندے پانی کے اندر مطلب ٹٹی سے بھرے پانی کے اندر اگر آپ خدا نہ خاصہ کنزیوم کریں. لیکن سر اس کے اندر خبر یہ نہیں ہے, میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں چیتے کے بارے میں. سر امریکن ہے, اس نے اس سے قبل 6 مہینے ایکولائی مائکرو ڈوزنگ شروع کر دی تھی اپنے جسم کو عادت دلانے کے لیے. ایک تو یہ اس نے کیا, دوسرا شخص نے کمال چیز کر دی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے 6 مہینے باتھ روم یوز کرنے کے بعد ہاتھ دھونے چھوڑ دیے تاکہ میرے جسم کو عادت ہو جائے ان سب چیزوں سے. تو سر بہت ہی ڈسکشن قسم کا آدمی ہے, لیکن سر گولڈ لیا کہ نہیں لیا یہ مجھے نہیں پتا, یہ مجھے پتا کریں گے اور اپڈیٹ کریں گے. لیکن سر وہ اہیڈ آف دا کرو تھا, وہ کہتا ہے ٹٹی صاف نہیں ہونی ان سے تو خود اپنے آپ کو ٹٹی کر لو. سر یہ بڑا مطلب ایک تو یہ کہ پیرس نے جو ہے وہ اچھرے والا ماحول پیدا کیا. بالکل سر. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایل ایس ڈی مائکرو ڈوزنگ کے بعد میں نے جو ہے نا ایکولائی مائکرو ڈوزنگ میں نے نئی چیز سنی. سر نہیں, بالکل سر کرنی نہیں ہے. نہیں ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم ایٹ آل. آپ نے بالکل مطلب آپ نے باتھ روم کے دروازے کے سامنے گزرے تو ہاتھ دھو لیا کریں, کچھ نہیں ہوگا. ہاں تو سر ایک تو سر چلیے یہ بھی ہوگی بات. باقی سر بات کر لیتے ہیں وہ جو ایک مرڈر کیس چل رہا ہے, اس کے اندر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ شاہد ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب جو ہیں ان کا قتل ہوا. یہ پی ٹی آئی کے ایک پرانے مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں فاؤنڈر ممبرز میں سے ون ہے, آئی ڈونٹ نو اف دیٹس کریکٹ, بٹ مطلب ارلی آن انہوں نے عمران خان صاحب کی تحریک جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالا. اقرا اسپتال کے مالکان ہیں یہ, جو ایک ٹرسٹ ہاسپٹل ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی کافی ان کا کام ہے, مطلب بڑے اچھے کھاتے پیتے امیر لوگ ہیں ان کا خاندان وائز. تو ان کا جو بیٹا ہے, ایک بیٹے کو پتہ چلا کہ دوسرے والے نے ان کا قتل کروایا تھرو اسیسنس, اور بعد میں جب پولیس نے اریسٹ کر کے انویسٹیگیٹ کیا تو اس لڑکے نے, دوسرے بھائی نے تسلیم کی اس بات کو کہ جی میں نے قتل کروایا ہے اپنے والد کا. انفیکٹ جو اسیسنس تھے ان کے فون سے, اس کے فون سے یہ چیز بھی برآمد ہوئی کہ اگلے لسٹ میں چاچے کا بھی نام تھا یا شاید تائے کا بھی نام تھا. تو یہ رکاوٹ نہیں تھی یہاں پہ, یہ تو خیر پکڑے گئے تو وہ بات ختم ہوگی. اس کے بعد ایک خاتون ہے جن کا نام بہت آ رہا ہے اس کے اندر, ان کو بھی اریسٹ کیا, لیکن میری اطلاع کے مطابق اب ان کو چھوڑ دیے, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس خاتون نے کہا کہ مجھے ڈھیر سارے پیسے چاہیے یا مجھے گاڑیاں چاہیے, یا 13 کروڑ روپے کی گاڑی مانگی تھی 13 گاڑی مانگی خبروں کے مطابق, اپارٹمنٹ مانگ لیا یہ وہ. تو والد جو تھا وہ نہ کرتا تھا, شادی پہ بھی شاید نہ کرتے تھے. اس بیسس پہ اس نے ان کو قتل ہی کروا دیا, جو کہ ان اٹ سیلف بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے. تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. وہ زیر حراست ہے جو لڑکا ہے, لڑکی کو شاید چھوڑ دیا ہے, لیکن سر خاندان تو اجڑ گیا نا, ختم ہو گیا. مطلب ایک جو ان کی والدہ ہے, میں تو صرف وہ سوچتا ہوں کہ اپنے ہسبینڈ کو کھویا کے ساتھ ایک بیٹا بھی کھو بیٹھی ہوں. تو یہ بڑی بہت سیڈ نیوز ہے, لیکن جو خبروں میں یہ ہے تو ہمیں ڈسکس کرنی ہے. بالکل بہت سیڈ ہے. اچھا ہم اس کو صرف اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ اس میں جو ہے نا جو ابھی تک چیزیں آئی ہیں اس کے مطابق ویسے تو کیس چل رہا ہے اور انفولڈ جیسے جیسے چیزیں ہوں گی وہ ہمیں ابھی نہیں پتہ, لیکن 2-3 پہلو تھے اس میں. جس طرح لوگوں کو نا مزید دکھ ہو رہا ہے اس خبر کو سننے کے جاننے کے بعد, جب ان کو یہ پتہ لگا کہ انہوں نے جب 13 کروڑ روپے کی گاڑی مانگی تو بقول ان کی والدہ کے والد نے انکار کر دیا, اور اس کے بعد یہ لڑ کے چلے گئے. تو والد نے والدہ کو بتایا کہ میں نے گاڑی اس کے لیے بک کروا دی ہے, لیکن اس کو بتایا نہیں ہے کہ اس کو سرپرائز دیں گے. تو اس سے پہلے کہ گاڑی ڈیلیور ہوتی وہ مرڈر ہو چکا ہوا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ میں زندگی میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ یہ سرپرائز والا کام نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو دے دیں, نہیں دینا چاہتے تو بس منع کر دیں. یہ جو سرپرائز ہے نا, اٹس لائک آئی فیل اٹس لائک پلئنگ گاڈ. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو زندگی میں کچھ بھی چاہیے, آپ دعائیں مانگتے ہو, وہ کبھی فوراً مل جاتا ہے, کبھی کچھ عرصے بعد ملتا ہے, کبھی بہت عرصے بعد ملتا ہے, اور آپ یہی سوچتے ہو کہ اللہ نے بہتری اس میں رکھی ہوئی تھی کہ یہ چیز مجھے اب ملے.
تو جب کوئی اور, حالانکہ ہے ظاہر ہے اس کی بھی مرضی ہے, میں اگر اپنے باپ سے کچھ مانگ رہا ہوں یا میں اپنے کسی دوست سے کچھ مانگ رہا ہوں تو پھر اگر چیز اس کی ہے تو اس کی مرضی ہے وہ مجھے کب دے, وہ بھی اس کے پاس بھی ذہن ہے, وہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. لیکن نا یہ ہوتا ہی ہے کہ اکثر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی نے آپ سے کچھ مانگا ہوا ہے, آپ نے سرپرائز کا سوچ لیا ہے, تو جب تک وہ ٹائم آتا نہیں جس میں آپ نے دینا ہے, آپ کئی دفعہ اس کے ہاتھوں بڑا ذلیل, مطلب مرڈر تو ایک بہت ایکسٹریم چیز ہے, آپ کئی دفعہ بڑے ذلیل ہو جاتے ہو کہ یار تو میرے لیے ایڈا نہیں کر سکتا. اب آپ اس کو بتاؤ کہ یار نہیں میں نے سرپرائز رکھا ہوا ہے, آپ کر دیا کریں. ایک تو یہ وجہ اس کی, دوسرا سر میں اس کے اندر ایڈ کرتا جو ایک اور وجہ آپ کو سرپرائز نہیں کرنا چاہیے کہ سر دیکھیں ہمارے خطے میں ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی ہے کہ کارڈیو ویسکولر ایشوز جو ہیں نا وہ کافی زیادہ ہیں اور کافی بڑھ گئے ہیں. تو اگر اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں تو آپ نے کسی کو چوکس نہیں کرنا, ایک دم چوکانا نہیں ہے آپ نے کسی کو. تو سرپرائز دیتے ساتھ ہی اگر وہ بیچارے کے ساتھ اور کوئی مسئلہ ہو جائے, سر آپ کو دل کے کمزور لوگ ہیں, تو آپ نے سرپرائز نہیں دینا, آپ نے بتانا ہے پوری طرح سے. اور اگر بہت ہی اچھا تحفہ لے لیا آپ نے, پہلے اس کی تصویر بھیج دیں تاکہ وہ پہلے ہی ابزارو کر لے گا اتنی زبردست چیز مجھے مل رہی ہے. دوسرا اس کے اندر اور یہ زندگی کا اصول ہونا چاہیے کہ نو مور سرپرائزز. ہاں نہیں پلیز, مطلب ہم کسی کو نہیں دیں گے تو ہمیں بھی کوئی سرپرائز نہ دے کسی بھی قسم کا. اور تو سر یہ چلیں یہ بات ہوگی, ظاہر ہے یہ ڈیولپنگ کیس ہے, اس کو مزید ڈسکس کر لیں گے آنے والے دنوں اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ بار بار اب نا یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ لڑکا جو ہے آئس کرتا تھا, لڑکا آئس کرتا تھا. اب اس پہ نا اخباروں میں, گفتگو میں, ہر جگہ بڑا ایمفسس ڈالنا چاہیے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں 75,000 لوگ ہیں جو نشے کرتے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, وہ قاتل ہیں, وہ انبیریبل ہو جاتے ہیں نشے کر کے. مرڈر تھوڑی کرتے ہیں, مطلب جس نے مرڈر کرنا ہے وہ نشہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بالکل دو علیحدہ چیزیں ہیں. دو علیحدہ چیزیں ہیں سر. اور اس کے علاوہ مطلب یہ تو ہونا کہ یار کہ آئس کر کے بالکل ذہن دماغ خراب ہو گیا اور اس نے جا کے مار دیا اپنے باپ کو, اسے تو مروایا ہے پراپر اس کے لیے تو پلاننگ کے لیے کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. تو آئس اوس کرتا بھی ہو, مطلب اس کو پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے. تو اور تیسرا اس میں جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ذکر جس طرح سے آپ نے کر دیا کہ پیسوں کا تو ایک معاملہ چل رہا تھا, دوسرا شاید شادی پر بھی گھر والے نہیں مانتے تھے. یہ سنی ہم نے باتیں, یہ باتیں سنی ہیں. تو اس میں بھی اگین ہم تو یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں اس کیس میں یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن اگر اصولی پرنسپل پہ بات کریں تو وہ مطلب بچے جو ہوتے ہیں, مطلب یہ لڑکپن جوانی, لڑکا ہو لڑکی ہو, وہ اس وقت جو کیمیکل امبیلنس چل رہا ہوتا ہے نا, اس وقت جو عشق ہوتا ہے وہ مطلب باپ کو جتنا مرضی بہتر پتا ہو کہ یہ لڑکا لڑکی اس کے لیے بندے کے لیے بنڈی کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, جس نے انہیں تو سر پہ چڑھی ہوئی ہے نا, تو مطلب ایک دفعہ سمجھانے کے بعد اس کو کہنا چاہیے بس ٹھیک ہے یار تیری لائف ہے, جو مرضی کر لے شادی, ہاں تو کر, مطلب بھاگ سے بھاگ والی چیز ہے, جا سے من جا والی چیز. وہی والی چیز ہے کہ آپ افورڈ, مطلب پھر بات ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بیٹے مطلب پھر میں اب افورڈ نہیں کر سکتا آپ کو اور آپ کے خرچوں کو, وہ آپ خود سنبھالو, باقی کرنی ہے تو کر لو. دیکھیں گورے نے تو یہ سسٹم بڑے دیر پہلے سیٹ کر لیا تھا. ہم جو ہے نا سر اصل میں نا ہمارا دل ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں نا وہ بڑے بھی ہو جائیں نا, مطلب ان کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا تب تک ہے جب تک ہماری بزرگی آ کے چلی نہیں جاتی, تاکہ یہ ہمارا خیال بھی رکھیں اور سب کچھ کریں, وچ از فائن. ہمارا ایک کلچر ہے, اس میں کوئی میں تنقید نہیں کر رہا ہمارے کلچر پہ, بٹ گورے نے سسٹم چینج کر دیا تھا. گورا کہتا ہے چل باہر ہو, مطلب 18 سال کے ہو گئے ہو نا, کالج جا رہے ہو, کالج سے یہاں نہ آنا پلیز, کالج کے بعد وہاں نوکری کرو, نوکری اچھی سی کرنے کا پیسے کماؤ, رینٹ دو, رہو, گروسری خود کرو, کپڑے خود سیٹ کرو, اور اس کے بعد جب بیاہ کرنا ہوگا ہمیں بتا دینا کس سے کر رہے, ایک دم ہم لا دینا, اور اس کے بعد شادی کے اندر تھوڑے بہت ہم کر دیں گے لیکن باقی خود ہی کرنا, اور شادی بھی ہم آ جائیں گے. تو یہ اس طرح وہاں پہ سسٹم ہوتا ہے کہ مطلب وہ اپنے آپ کو اس میں سے آؤٹ پہلے ہی رکھ لیتے ہیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ, اور سر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کے والدین, میرے والدین, ان کی جب شادیوں اور رشتوں کے کسی بھی شخص کے ہو رہے ہوں گے تو وہ جب ہوئے ہوں گے نا 1972 میں اور 2024 میں, اس میں کوئی زیادہ چینج نہیں ہے, کوئی جدت نہیں آئی, وہی پروٹوکولز ہیں سارے. تو ہم نے اس کام کو کبھی ہم نے ایکسپینڈ کیا ہی نہیں اس پرانی دقیانوسی اپروچ سے آگے. بالکل. اچھا دوسری ایک اور چیز بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ جو بھی ہوتا ہے نا کہ ماں باپ جو نہیں مان رہے, اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا نا کہ بچے نے کوئی ایکسٹریم اسٹیپ اٹھا لیا, لیکن دوسرے یہ کہ خواتین ذرا زیادہ گلہ کرتی ہیں, لڑکے بھی کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارا بڑا اچھا سین چل رہا تھا لیکن اب شادی کی بات آئی ہے تو وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ امی ابو نہیں مان رہے. کئی دفعہ لڑکے بھی کہتے ہیں کہ وہ لڑکی نے کہا استخارہ نے ٹھیک آیا نانی کا. تو وہ بنیادی بات یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے ماں باپ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہوں, لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی لڑکے لڑکی کے بارے میں دیکھ کے بڑا پہلے ہی سارا کچھ کرنے سے پہلے اندازہ لگا سکتے ہو. اگر ایک بچہ جو ہے وہ مطلب 26-27 سال کی عمر تک ماں باپ کے خرچے پہ پلتا رہا ہے,
انہی کے خرچے پہ باہر پڑھائیاں کر کے آتا رہے اور سارا اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ انہی کی وجہ سے چل، تو وہ تو اگر ماں باپ کہہ دیں گے تو وہ نہ کر دے گا. مطلب وہ تو آپ کے لیے سٹینڈ تو وہ لے گا جو 15 16 17 سال کی عمر سے لیدا ہو گیا تھا. اس کے تو کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یار ایتھنک چل رہا ہے سسٹم. دوسرا والا جو ہے وہ کہے گا نہیں میں خود بھی کر سکتا ہوں. ہاں سر یہ اصل میں سر دیکھیں ہم بوائل ڈاؤن کر کے بات پتہ کس پہ آ گئے. یہ جو عشق محبتوں والا کام ہے نا سر، یہ کام ہی ٹھیک نہیں نہیں سر میں سیریسلی کہہ رہا ہوں سر. اس کے اندر لانی چاہیے کہ یہ لاجک سے ڈیوائڈ ہے یہ سارا کچھ. ہمیں اس کے اوپر نا لاجیکل اپروچ ڈالنی ہے کہ مطلب آپ جو سر جو بھی ذائچہ جس چیز کو کہتے ہیں نا، اگر آپ بیٹھ کے کوئی سر سے کتنی سروس میں بتانے لگا آپ کو سر، ایک شادی کرانے والی کمپنی نہیں، ذائچے بنانے والی کمپنی سر. کہ مطلب آپ بیٹھ کے دونوں کی نا فائنینشیل کمپیٹیبلٹی، مینٹل کمپیٹیبلٹی آگے کتنے، اور مطلب آپ پریڈکشنز دیں کہ یار یہ کام تسی کر رہے ہو لیکن ساڑھے مطابق ہے 5-6 سال کا کام ہے، لیکن آپ کسی کا یار 30 تو آپ نکال لیں گے دوسرے کی، آپ کی ویو لینتھ سیم ہے سر. اس میں آپ سائیکائٹرسٹ اور باقی لوگ رکھیں، انڈیپینڈنٹ انٹرویوز کریں، نوٹس ایکسچینج کریں، اینڈ میں آپ کمپیٹیبلٹی ریشوز دے رہے ہیں ان کو سر. اور اس کے اندر سر آپ سر دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ شادی نہیں کرا رہے، آپ اس کے پہلے ساری تیاریاں بتا رہے ہیں آپ ان کو کہ آپ دونوں کمپیٹیبل ہیں یا نہیں. سر یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس میں بھی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے نہیں کرنی. ہاں. آپ کہہ رہے ہو کہ جی آپ کی شادی چلنی ہے 5 سال، سو آپ نے ایونٹ پہ اس سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، حق مہر اس سے زیادہ نہیں رکھنا، آپس میں تحائف کا ایکسچینج اس سال میں اس سے رقم سے زیادہ نہیں کرنا. سر کیا بہت بڑی بات کر دی ہے سر آپ نے. اور دیکھیں سر اس کے اندر ہم نا امپلائمنٹ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو مطلب فرض کریں ایکچوریل سائنسز بھی کر رہے ہیں، جنہوں نے سائیکائٹری بھی پڑھی ہوئی ہے، ڈیورسیز بھی آئیں گے اس کے اندر. مطلب آپ کا ایک ہوگا ریزیڈنٹ ڈیورسڈ کپل بھی ہوگا ہمارا، جس کے پاس کہیں گے جا کے پوچھیں گے اگلے اس سے کہ یار آپ کی پھر زندگی اس کے بعد کیا ہوا، وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے، یا کہیں گے نہیں یار بڑے مسئلے ہیں. مگر ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کے. اور آپ نے سر یہ سر اتنا سر یہ امپلائمنٹ آنے لگی لوگوں کے لیے. اور اس میں آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر اس شادی کے بعد آپ کے بچے ہو گئے تو اتنے سال بعد جب آپ کی ڈیورس ہوگی تو عدالت جو مرضی فیصلہ دے دے. یہ لڑکی ہے جو کہ آپ کو اپنے بچوں سے ملنے دے گی اور یہ ہے جو نہیں ملنے دے گی. سر دیکھیں نا، اور مجھے بتائیں کون سا شخص مطلب اگر آپ کے پاس 1% ڈاؤٹ بھی ہے نا شادی سے، خاندان والوں کو یا آپ کو یا کسی کو بھی، آپ کے دوست سے کہا گیا یار میں نے صحیح نہیں لگ رہا ہے کام کیونکہ اس کی پارٹی ختم ہو رہی ہے نا بیسکلی، تو وہ آپ نے جا کے کہنا یار کہ یہ کر لیتے ہیں پہلے یار پتہ چل جائے گا، اور تھوڑے سے پیسے دے دیں ہمیں اس چیز کے لیے. واہ سر یہ جو سر ہم نے جو بزنس آئیڈیا سوچ رکھے ہیں سر، ہمیں وقت نہیں مل رہا ورنہ تو یہ سر یہ ہو جاتی ہیں چیزیں. سر اصل میں نا دنیا میں ہر کاروبار ہوتا ہے ٹیم بلڈنگ پہلے کرنی پڑتی ہے. ہم نے جو کرنے والا ہمارا کام تھا نا وہ ہم نے کر لیا. ہاں جی، ٹیم نہیں جڑ رہی، ٹیم نہیں جڑ. تو یہ سر جو ٹیم سن رہی ہے نا آ کے ہمیں جڑیں. مطلب آپ لوگ جو ہے یہ آپ کا لیزینس ہے. آئیڈیاز تو آدھا کام تو سر آئیڈیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے آنا ہے اور ہم سے رہنمائی لینی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں سر یہ لوگ ہیں اور ان کی گوند ہم ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ جڑنا ہے. باقی تو اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں چلا پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.